علیکم ناظرین. امریکہ الیکشن ہوئے اور ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے اور بہت ہی اچھے مارجن سے جیتے ہیں، جس پہ بہت سارے لوگوں نے تو انہیں مبارکباد دی اور کچھ لوگ جل گئے. وہیں کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہوا ہے، ویسے وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ جیتے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کی جیت ہے. آئیے سنتے ہیں حسن نثار نے اس پہ کیا کمنٹس کیے. حسن جی صاحب، دوسری طرف گوگل نے انتخابی مداخلت کے دعوے پر ایلان مسک کو جواب دیتے ہوئے الزامات کی تردید کی ہے. اس وضاحت کے بعد ایلان مسک نے گوگل کا شکریہ ادا کیا، جبکہ بعض تجزیہ کاروں کے مطابق ٹرمپ کی جیت سوشل میڈیا یعنی ٹیکنالوجی کی جیت ہے، یہ عمل دیر پا نہیں ہے. نہیں، اٹ از اے بلینڈ. دیر پا نہیں. بات سنو، کسی کا باپ بھی ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کو روک نہیں سکتا. میں نے چند دن پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ پہلی گاڑی کا جا کے کبھی حال معلوم کرو. نہ بریکس تھی، نہ اسٹیئرنگ تھا، نہ اس کا دروازہ تھا گاڑی کا. آج دیکھو گاڑی، کسی کا باپ نہیں روک سکتا اس کو. ہم مسخروں کی طرح اس کے رستے روکنے کی، ہم جیسے جو جاہل لوگ ہیں وہ کوشش کرتے ہیں. ٹیکنالوجی کا رستہ کوئی نہیں روک سکتا. یہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے. علم کی بہترین فارم ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. چونکہ تم کائنات سے باہر، قدرت کے اصولوں سے باہر کچھ نہیں کرتے، صرف ان کو دریافت کرتے ہو، ڈسکور کرتے ہو. انسان نے ایجاد کیا کرنا ہے یار. بیسکلی جب یہ ریلوے کا شروع ہوا تو کیسے، تو میرے جیسا چپڑکناتیا نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ پانی ابل رہا ہے دیگچی میں اور ڈھکنا اس کا تھر تھرا رہا ہے. اس نے آگ بجھا دی، ڈھکنا بیٹھ گیا. اس نے پھر بہت تیز آگ جلائی، ڈھکنا اس برتن سے اکھڑ کے باہر آ گیا. تو اس نے کہا اس کا مطلب ہے سٹیم طاقت ہے، بھاپ طاقت ہے. سو دس از ہاؤ سٹیم انجن. اب کہاں پہنچا ہے کام؟ ہم تو وہ بدنصیب ہیں جو چلتے ہی نہیں. ہماری ساری ذہانت، اگر کوئی ہے ذہانت، کیا ہونی ہے ہمیں، ہماری ساری کریٹیوٹی، ذہانت، خوبصورتی سب بدصورت کاموں کی بھینٹ چڑھ جاتی. سو یہ ٹیکنالوجی کو بلیم کرنا یا اس کو روکنے کی کوشش کرنا ایسی تیسی ان کی. یہ تو لاؤڈ اسپیکر کے بھی خلاف تھے، اب یہ تو انجیکشن کے بھی خلاف تھے. یہ تو ریلوے ٹریک کے بارے میں پورا برصغیر بھونک رہا تھا کہ گورا یہ لوہے کے پٹے ڈال کے ہمارا ملک لے جائے. ٹریکٹر آیا تو کہتے یہ سازش ہے ہمارے خلاف، شروع میں ہماری زمینوں کو جلا دے گا. یہ تو اس طرح کے ہم ٹیکنالوجی دیکھو. سائیکل، میرے بزرگ مجھے بتایا کرتے تھے کہ لدھیانہ میں میرا ننیال وہاں سے، کہ پہلی بار کوئی سردار جی سکھ لے کے آیا سائیکل، تو بادہ گزرنے والے نوجوان سارے اس کے پیچھے پیچھے بھاگ اٹھے. ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، سائیکل کو وہ سمجھ نہیں سکے. یہ ہمارا اوپر سے ہوائی جہاز گزر رہا ہے، ماشاءاللہ نیک پاک بیویاں بھاگتی پھر رہی ہیں، پردہ کر لو جہاز پہ، تم نظر آ رہی ہو. تم چھوڑو. ای ووٹنگ کی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے، کرنی جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو. یہ رب کے دیے ہوئے علوم ہیں جو اس نے اپنی، جو اشرف المخلوقات جو میں کہتا ہوں نا، وہ میں نہیں ہوں، میں آدمی ہوں. وہ انسان ہوتا ہے جو اشرف المخلوقات ہوتا ہے. یہ اللہ پاک کی پہیلیاں ہیں. آپ نے ایٹم بام بنایا، ایٹم کس نے دیا؟ اس کے اندر یہ جو بھی ہے طاقت قوت جو بھی ہے کس نے رکھی؟ جو اشرف ہوتا ہے، اشرف المخلوقات. ہم ان سے مماثلت رکھتے ہیں، ہم نہیں ہیں اشرف. انہوں نے وہ ڈسکور کیا، چھوٹی سے چھوٹی بات وہ دریافت کرتے ہیں، وہ کائنات میں موجود ہے. ڈھونڈو. جو ڈھونڈتے ہیں، جنہوں نے حرام کے پیچھے بھاگنا ہے، گلیمر کے پیچھے بھاگنا ہے فلاں، وہ تو سوری. وہاں تو نہیں تھامس ایڈیسن یا کوئی نیوٹن یا کوئی آئنسٹائن، وہاں تو نہیں پیدا ہوتے. وہاں تو جو ہوتے ہیں تمہارے سامنے یہ گند کے ڈھیر. کوئی بڑا ڈھیر ہے گند کا، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بہت چھوٹا ہے، بس. بالکل صحیح. حسن صاحب، مبصرین کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے مین اسٹریم میڈیا اور اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی ہے. دیکھو، اسٹیبلشمنٹ کی بات سمجھ لو. یہ ہمارے یہاں چپڑکناتیا اٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کرتا رہتا ہے. ان کو نہیں پتا لاکھوں سال پہلے بھی قبائلی نظام میں بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتا. مسلمانوں کی ابتدائی دنوں میں بھی، بعد میں بھی آج بھی دنیا کا کوئی ملک ایسا بتاؤ، کوئی معاشرہ ایسا بتاؤ جہاں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ تو مریم بیٹا گھر میں بھی ہوتی ہے. اس کے بغیر گھر نہیں چلتے. گھر کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ امی میری اللہ غری کے رحمت کرے، وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جب تک وہ تھی. چند سال پہلے وہ میں چھوڑ گئی بس. اب میں اسٹیبلشمنٹ ہوں گھر کی. یا میری بیوی ہے، آنٹی آپ کی. گھر بھی اسٹیبلش، بزرگ اگر دادا نانا نانی ہے وہ اس طرح کے بزرگ گھروں میں ہوں، اور گھر انسانوں کے گھر ہوں، ڈنگروں کے نہیں. یہاں تو لوگ باپوں کو نکال دیتے ہیں. اس طرح کا معاشرہ ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. لیکن یہ کسی ملک کے سیاستدان زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں. سیاستدان کرپٹ ہوتا ہے،
بہت زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں, کسی ملک کے زیادہ کرپٹ ہوتے ہیں, کچھ کم کرپٹ ہوتے ہیں, کچھ بہت کم کرپٹ ہوتے ہیں, اور بہت کم ہوتے ہیں جو صاف ستھرے ہوتے ہیں, وہ جہاں کے بھی ہوں. امریکن خود تو کوئی قوم ہے ہی نہیں, ان کا تو آگا پیچھے کوئی نہیں ہے, انہیں تو مائی باپ بھی کوئی نہیں, یہ تو ریڈ انڈینز کی سرزمین تھی, یہ قابض ہو گئے, پھر انگلینڈ کی کالونی رہے, پھر وہ لڑائی یہ جو لگی ہوئی ہے اسٹیچو آف لبرٹی, یہ تو فرانس نے ان کو ہیلپ کیا تھا, یہ وہ آزادی شدادی ہے, وہ لمبی بات ہے. سپر پاور کیسے بنے؟ اسٹیبلشمنٹ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتی, وہ ملک کامیاب ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو بہت ضروری ہے. اب میں اس گھر کے سربراہ, اپنے گھر کے سربراہ کے طور پہ, if I start telling my son or my daughter کہ تم نے کیا پڑھنا ہے, تو لعنت ہے مجھ پہ. میں اسٹیبلشمنٹ ہوں اپنے گھر کی, لیکن میں اپنی حدود سے تجاوز کر رہا ہوں گا. بچے کا رجحان اور ہے, میں اس کو کسی اور طرف دھکیل رہا ہوں. جبڑ کراتی ہے وہ نیم خاندہ سے ماں باپوں کو شوق ہوتا ہے, ڈاکٹر انجینئر, ان کو اب چوتھی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا. یو انڈرسٹینڈ؟ یا پھر وہ ہوتا ہے کہ باپ ڈاکٹر ہے, یہ نارملی ہے, بیٹا وکیل ہے, باپ وکیل ہے تو بیٹا بھی, تو پھر پوتا بھی, وغیرہ وغیرہ. ان کو آسانیاں ہوتی ہیں, جان رہے ہیں وہ کلچر سے واقف ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ کبھی سپر پاور نہ بنتا, اس کی تو آبادی ہی کوئی نہیں, امریکن تو ہے ہی کوئی نہیں, جو دنیا جہان کا ملک ہے. دیکھو بات سنو, کرک ڈگلس, رشینز ہیں بہت سارے, زارز آف رشیا کی فیملی کا بڑا حصہ ہے, ان میں سے ایک پاکستان میں ہے, مہنگا ترین ڈاکٹر ہے وہ. کرک ڈگلس بہت بڑا ایک ایکٹر تھا, ان کی فلم تھی اسپارٹکس, اس کی ایک کتاب کا نام ہے آئی ایم اسپارٹکس, ریگ مین سن. وہ رشین تھا, اس کا باپ لنڈے کے کپڑے فروخت کرتا تھا, ریگ مین سے پھٹے ہوئے کپڑوں کا بیچنے والے کا بیٹا. یہ 2 کتابیں ہیں, اور ہوں گی, میں نے تو 2 ہی پڑھی ہیں. اچھا, یہ یونیک ہے, پوری انسانی تاریخ میں ایک ملک ایسا نہیں ہے جو امریکہ کو میچ کرتا. سبحان اللہ. باقی کسی قوم کا نام لو, اس کے چھچندر آپ کو وہاں مل جائیں گے. نیم اے کنٹری جس کا کوئی بندہ امریکہ میں نہ ہو. سو جب وہ بنی نوع انسان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ایون چائنیز وہاں ہیں اور مدتوں سے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا رویہ کیا ہے, یہ ڈٹرمن کرتا ہے اس ملک کا مستقبل. اپنی حدود سے تجاوز نہ کرنا. یعنی میں نے کہا نا کہ اگر میں نے جب محمدہ نے کہا کہ میں نے کہا بیٹا آپ کیا کرنا ہے یونیورسٹی, اب تو وہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے وہ سما میں, تو اس نے کہا باب میں نے یہ میس کمیونیکیشن. تو مجھے جھٹکا لگا, میں نے کہا بیٹا میری طرف دیکھ کے نہ کرنا, اپنے دل سے پوچھو, جو تمہارا دل کرتا ہے وہ پڑھو, باپ کو دیکھ کے نہ کرنا. تو اس نے کہا نہیں بابا, میں آئی ایم جینوئنلی انٹرسٹڈ. میں نے کہا بس یہ کام نہیں ٹو پلیز می اور سم تھنگ, نو, جہاں تمہارا دل کرتا ہے. مجھے بہت پڑھے لکھے, بہت ہی پڑھے لکھے باپ نے گن پوائنٹ پہ مجھے اکنامکس پڑھائی, میں نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا, تکا بھی نہیں. میری زندگی کے وہ سارے سال اس لیے ضائع ہوئے, میں نے پریکٹس ہی نہیں کیا. مجھے عشق تھا لکھنے پڑھنے سے, ختم ہو گئی بات. سو